آج اس احتجاج کے صدر اور یہاں پہ موجود تمام حاضرین، پی ٹی ایم کے ورکرز، ہرنائی کے غیور عوام، آپ سب کی اجازت سے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل 4-5 بجے منظور احمد پشتین پر پہلی بار حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی اس کی گاڑی پر۔ اللہ کے فضل سے منظور احمد پشتین اس میں باحفاظت نکلے۔ اس کے بعد چند گھنٹوں کے بعد منظور احمد پشتین کو گرفتار کر لیا گیا۔ آج ہم اس جلسے کے توسط سے اس غیر آئینی، غیر اصولی، غیر اخلاقی اور غیر انسانی، غیر قانونی عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ منظور پشتین احمد کس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے؟ کیا وہ ریاست کے خلاف آئے تھے؟ کیا اس کے ہاتھ میں اسلحہ تھا؟ کیا وہ باہر ملک کے کوئی ایجنٹ تھے یا وہ ایک دہشت گرد تھا کہ آپ نے اس پہ فائرنگ کی؟ آپ نے فائرنگ اس لیے کی کہ آپ منظور احمد پشتین کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے تھے۔ اور منظور احمد پشتین کیوں آئے یہ آپ سب کو پتا ہے کہ تقریباً 45 دنوں سے چمن میں لاکھوں پشتون افغان اپنا آئینی مطالبہ لے کر بیٹھے ہیں اور ریاست کے وقتداروں سے، حکمرانوں سے پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے اپنے حق کی بات کرتے ہیں۔ بنیادی بات کیوں ہے؟ کیا بات ہے بنیادی؟ چمن میں لوگ 45 دنوں سے کیوں بیٹھے ہیں؟ جب بنا قیام پاکستان کے وقت یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم نے اس بارڈر پر، جیسے کہ انگریز کے دور میں، مغل کے دور میں اور اس سے پہلے ہزاروں سال سے جو افغانستان وطن تھا، یہاں سے لوگ جاتے تھے مال مویشی لے کر، کاروبار، ذمہ داری، کاشتکاری، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور یہاں پر بارڈر یہ لکیر کھینچی گئی، ڈیورین لینڈ بنایا گیا۔ اس کے بعد بھی 75 سال سے چمن کے عوام پشتون افغان افغانستان جاتے ہیں، وہاں سے اپنا روزگار کماتے ہیں، وہاں سے کوئی چیز لاتے ہیں، یہاں سے کوئی چیز لے جاتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی اسلحہ، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی جو اسلحہ لائے اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن پشتون افغان یہ لوگ، ان کا روزگار یہی ہے کہ افغانستان کے بارڈر سے آتے جاتے ہیں، بارڈر سے اس طرف تمام قومیں پڑی ہیں اور بارڈر سے اسی طرف وہی قومیں پڑی ہیں، اور وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کیا میں اپنے چاچا کے گھر صبح جاؤں تو پاسپورٹ بنا کے جاؤں؟ کیا میرا گھر چمن میں ہے اور میری زمین جو ہے افغانستان میں ہے، تو میں کیا ہر دن اپنی زمین کے لیے پاسپورٹ بنا کے جاؤں؟ کیا میں اپنے قبرستان کے لیے پاسپورٹ بنا کے جاؤں؟ اور 75 سال سے یہ غیر آئینی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ یہ جو ابھی انٹرم گورنمنٹ بنی ہے، اس کا ذمہ داری کیا ہے کہ صرف الیکشن کروانا۔ انہوں نے یہ غلط فیصلہ کروایا ریاستی وقتداروں کے ذریعے سے، اور 45 دنوں سے چمن کے عوام پرامن طریقے سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اس دھرنے میں شرکت کے لیے پشتون تحفظ موومنٹ کے مشر محترم منظور احمد پشتین نے یہاں خلاف ہو، قانون کے خلاف ہو، اس اداروں کے خلاف ہو، بلکہ اپنے خطاب میں یہی کہا ہے کہ پاکستان 5 قوموں کا گھر ہے، یہاں پہ ایک آئین ہے، یہاں پہ قانون ہے، یہاں پہ ادارے ہیں، لہٰذا جو مطالبہ یہ چمن کے عوام نے آپ سے کیا ہے، یہ آئینی مطالبہ ہے، اس کو تسلیم کیا جائے، پشتون افغان پولیس کو روزگار کا موقع دیا جائے۔ تو اس کے بعد دوسرے دن پھر یہ منظور احمد پشتین نے کہا کہ میں نے تربت بھی جانا ہے، وہاں پہ جو ہمارے اپنے بلوچ بھائی جو ایک ظلم ناروا کے خلاف دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اس میں شرکت کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ تو راستے میں جا رہے تھے، اس پر فائرنگ کی گئی اور وہ بچ گئے، اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا۔ تو آج ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے، ہم سب کا مشترکہ ملک ہے،
یہ ریاست پختونوں کے کوششوں سے جدوجہد سے وجود میں آیا ہے. یہاں پہ آئین موجود ہے, قانون موجود ہے. تمام اداروں نے اپنے آئین کے چوکاٹ میں رہ کے اس ریاست میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور تمام قوموں کو اپنے برابر حقوق دینے ہوں گے اور یہاں پر ایک جمہوری ملک ہوگا. یہ جمہوری ملک تا قیامت زندہ باد. ہم اس عمل کی پھر ایک بار پھر شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ منظور احمد پشتین کو جلد از جلد رہا کیا جائے, کیونکہ منظور احمد پشتین صرف پی ٹی ایم کا لیڈر نہیں ہے. منظور احمد پشتین تمام پشتون افغان کا رہنما ہے اور اس طرح جبر سے, ناانصافیوں سے, غیر آئینی طریقوں سے ریاستیں نہیں چلائی جاتی. اس طرح واقعات آپ نے 1970 میں بھی کیے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدھا پاکستان ہم سے الگ. آئینی جو مطالبات ہے وہ حل کیا جائے. تھینک یو سو مچ.